کیا کوئی ہے جو اہل بیت رسول سے مصیبتوں کو دور کرے؟ کیا کوئی ہے جو اہل بیت رسول سے، رسول زادیوں کے خیموں سے دشمنوں کو دور کرے؟ کس کرب سے آقا نے کہا تھا؟ کس کرب سے کہا تھا؟ کس علم سے کہا تھا؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے، ہماری مدد کرے؟ کوئی ہے جو اہل بیت رسول کی مدد کرے، ہمارے استغاثے کا جواب دے؟ کوئی ہے جو رسول زادیوں کے خیموں سے دفاع کرے؟ آقا کو کیا کیا اذیتیں دی گئی ہیں؟ اس استغاثے کا ذکر آ گیا تو عرض کروں، آقا کا جملہ ہے انا قتیل العبرہ، میں کشتہ گریہ جفا ہوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ وہ آنکھیں جو حسین پر اشک باری کریں گی، وہی آنکھیں روز محشر نورانی ہوں گی۔ خدا آپ کی آنکھوں کا نور ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کی آنکھیں ہمیشہ خنک رہیں، ہمیشہ روشن رہیں۔ حسین کہتے ہیں مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ حسین شجاع ہیں، کائنات کے سب سے بڑے شجاع ہیں حسین، کائنات کے سب سے بڑے صابر ہیں حسین۔ حسین صابر بھی ہیں، حسین شجاع بھی ہیں، مگر جو زندگی کے اقدار اور آثار کی شناخت رکھتے ہیں، جو معرفت رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کبھی کبھی کسی شجاع کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں، کبھی کبھی صابروں کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں۔ وہ آنسو بے صبری کی نشانی نہیں ہوتے، وہ آنسو بے صبری کی نشانی نہیں ہوتے۔ حسین کو کتنی بار تاریخ نے اشک بار دیکھا ہے۔ وہ شجاعت کا پیکر حسین، وہ صبر کا پیکر حسین، مگر کبھی کبھی حسین کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے تھے۔ ان میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب جناب انس ابن حارث، یہ انس ابن حارث ایک صحابی رسول ہیں، سنیں جہاں تک سننے والے ہیں سنیں۔ حضور کا ایک صحابی ہے کربلا میں جس کا نام ہے انس ابن حارث، جلیل القدر صحابی، سن رسیدہ صحابی، جس نے حضور کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی ہے۔ ہمارے سامنے بوڑھے حضرات بھی بیٹھے ہیں، سنیں۔ آپ کربلا کے بس ایک بوڑھے کا ذکر سنتے ہیں جس کا نام حبیب ہے، حبیب کا اپنا مرتبہ ہے۔ آج انس کا سنیں، انس کی عمر حبیب سے بھی زیادہ ہے، اور جتنی علم رجال کی کتابیں ہیں، جتنی، سب میں انس کا تذکرہ موجود ہے۔ انس وہ ہیں جنہوں نے خود یہ حدیث حضور کی زبان مبارک سے سنی تھی۔ حضور نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسین ایک دن میری ہی امت اسے قتل کرنے کے درپے ہوگی، تم میں سے میرے صحابہ، تم میں سے جو اس وقت زندہ ہو اس پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرے۔ یہ انس یہ حدیث سنے ہوئے تھے نا، خود یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے اور خود کربلا میں پہنچ گئے۔ عمر بہت زیادہ ہے، عمر بہت زیادہ ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، یہ آنکھوں کے پپوٹے جھکے ہوئے ہیں، لٹک گئے ہیں، نظر نہیں آتا۔ آقا کے پاس آئے، آقا نے کہا انس تم میرے نانا رسول کی یادگار ہو، ان کے صحابی ہو، اور تمہاری عمر یہ جنگ و جہاد کی عمر نہیں ہے۔ انس گئے اپنے دو ایک ساتھیوں کے ساتھ، ایک نیزہ لیا اور کہا ذرا میری پیٹھ اور کمر سے نیزہ لگا کے باندھ تو دو۔
قد خمیدہ تھا، نیزے کے سہارے سے سینہ کمر اس طرح باندھی کہ سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اپنے پٹموٹوں کو اٹھایا اور رومال لے کے کہا ذرا سخت دو تاکہ میں دیکھ سکوں. اب انس کو نظر آنے لگا. اس کے بعد تلوار لے کے پھر امام کی خدمت میں آئے. امام نے یہ تیاری آمادگی دیکھ کر گریہ کرنا شروع کیا. یہ بے صبری کا گریہ نہیں ہے، یہ بزدلی کا گریہ نہیں ہے. حسین رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انس تم جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، خدا حافظ. یہ ایک موقع ہے جب حسین نے گریہ کیا ہے. دوسرا موقع یہ بوڑھے کے جانے پہ گریہ تھا، اب ایک بچے کے جانے پہ گریہ. جب قاسم آئے ہیں، قاسم کا بوٹا سقط ہے، پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے ہیں، کوئی ذرا جسم پر نہیں آتی ہے. اس کے باوجود قاسم مچل رہے ہیں میدان میں جانے کے لیے. قاسم حسن کی یادگار ہیں، اور جب جناب امام حسن شہید ہوئے تھے تو قاسم کی عمر 2.5 یا 3 برس کی تھی. اس وقت سے قاسم کو حسین ہی نے تو پالا ہے، بیٹے کی طرح بھتیجے کو پالا ہے. ایک تو بھائی کی یادگار ہے، یتیم ہے، بیوہ ماں کا سہارا ہے، پھر خود اپنی گودوں میں پالا ہے، اور اب یہ مرنے کے لیے جا رہا ہے. حسین نے سینے سے لگا کے گریہ کرنا شروع کیا. بعض روایات میں اتنا گریہ کیا کہ حسین بھی غش کھا کے گر گئے اور قاسم بھی غش کھا کے گر گئے. یہ بے صبری کا گریہ نہیں تھا، یہ بزدلی کا گریہ نہیں تھا، یہ محبت کا گریہ ہے، یہ شفقت کا گریہ ہے. اور کس موقع پہ گریہ کیا ہے سرکار سید الشہداء نے؟ بس اب آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں، خیموں کا تذکرہ بعد میں ہوگا، اب اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت نہیں رہے گی. جب حسین نے اپنے ہاتھوں پر ایک 6 مہینے کا بچہ نظر اللہ کیا ہے، اور شقی نے طلب آپ کے بدلے تیرے سے شعبہ سے اس بچے کو شہید کیا ہے، اور اس کے بعد اس بچے کو لے کر حسین 7 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. آقا آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ در خیمہ پہ پہنچے. خواتین سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، سنیں خدا شناس خواتین کیسی ہوتی ہیں، مرتبہ امامت کو سمجھنے والی خواتین کیسی ہوتی ہیں، اپنے حقوق و فرائض کو سمجھنے والی خواتین کیسی ہوتی ہیں. رباب ہیں، معصومہ نہیں ہے نا. رباب خاندان بنی ہاشم کے نہیں ہیں، رباب زوجہ سید الشہداء ہیں، مرتبہ شناس ہیں، اصغر کی ماں ہیں. رباب کی زبان سے کوئی گلا، کوئی شکوہ نہیں نکلا. ایک مرتبہ حسین نے آبا کا دامن ہٹایا، بچے کو سامنے کر دیا. رباب نے بچے کو دیکھا اور کہا بنیا مثلک ینحر، میرے بچے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے؟ اس ایک جملے میں کس قدر المناکی ہے. اس ایک جملے، نہ خدا سے شکوہ ہے، شکایت ہے، نہ شوہر سے شکوہ شکایت ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی فریاد نہیں ہے، مگر اس میں کیسی المناکی ہے. میرے بچے، میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اب تک حسین ضبط سے کام لے رہے تھے،
حسین بچے کو جلدی سے لے کر آئے، پشت خیمہ پر تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھودی، بچے کو چھپایا اور تعویذ قبر پر اب رخسار رکھ کر حسین نے گریہ کرنا شروع۔ یہ وہ حسین